رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے، اصل میں شاید آپ کے گمان میں ہوگا کہ آج ہم بہت کوئی ریشنل ڈسکشن کریں گے، کوئی یعنی بڑا ریشنل لاجیکل آرگیومنٹیشن ہوں گی گاڈ کے اوپر، گاڈ کی ایگزسٹنس کے اوپر. although we'll discuss those things inshallah in a while, but before that I would want to clarify that this talk is not mainly, or the purpose of this talk is not about proving the existence of God, but understanding the existence of God in our life. کہ اللہ کا وجود ہماری زندگی کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان لانا اس دور کے اندر، جس دور کے اندر سوالات اٹھ رہے ہوں خدا کے اوپر، خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر، وہ کتنا ضروری ہے. although we will discuss some of the rational and logical arguments for God, but that's not the purpose. That's not the purpose of this talk. اور میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک analogy کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ this question of God, that whether God exists or not, this question in itself is a flawed question. And why am I saying this? It's because کہ بلکہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ لوگ یہ سوالات کیوں اٹھا رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کے وجود کے بارے میں سوالات شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر کویشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا آپ کے والد کے ساتھ یا آپ کی والدہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کسی طریقے سے خراب ہونا شروع ہو جائے تو آپ وہاں پر کویشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں میرا باپ ہے کہ نہیں ہے. یعنی باپ ہونے کے بعد ایسا تعلق، اس کا مطلب ہے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہے. تو یہ بات سمجھیں کہ اصل میں ہم جو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں خدا کے اوپر سوالات اٹھنے کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو تعلق ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے لاجیکل ریشنل ریزنز آف گاڈ اور لاجیکل ریشنل آرگیومنٹس فار گاڈ مینشن ہی نہیں کیے سوائے ایک جگہ پر، بلکہ جتنے بھی جگہ پر خدا کی وجود کی بارے میں آپ کو احساس دلایا گیا ہے وہ کوئی ریشنل نہیں ہے. اگر آپ آج کے سائنٹیفک دور میں یا ریزن کے دور میں دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار these arguments are not very tangible or not very valuable arguments. لیکن اگر آپ اس کو اسپرچول اینڈ ایموشنل پرسپیکٹو سے سمجھیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جیسا کہ قرآن مجید خود کہتے ہیں فِی اللہِ شَکٌّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب آرگیومنٹ دیکھیں، خدا کا آرگیومنٹ کیا ہے کہ فِی اللہِ شک، یعنی اتنا بیسک آرگیومنٹ، اتنا بیسک چیز تم نہیں مانتے. فِی اللہِ شک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ these are the reasons for my existence، اور خدا کے وجود کی یہ دلائل ہیں، اسلام کی حقانیت کی یہ دلائل ہیں. یہ بات کا ڈسکشن ہے. The first discussion should be whether should we have this skepticism or not. کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن ایکیڈیمک سسٹم میں پڑھ رہے ہیں یا ایکیڈیمک انداز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس ایکیڈیمک ٹریڈیشن کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ they teach you how to do shak. They teach you how to question everything you have in your life. Whether that's your own gender, whether that's your own identity, whether that's your own parents, whether that's your own religion, and whether that's your own creator. آج کل یہ سوالات نہیں ہیں کیا؟ آئیڈینٹی کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، قومیت پہ، نیشن کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، آپ کی جینڈر کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، آپ کی چوائسز کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، آپ کے کلچر کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، آپ کے ریلیجن کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے خدا کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں.
تو یہ بات سمجھیں کہ خدا کے ساتھ ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو مطلب ذاتی طور پہ خدا کا مسئلہ نہیں ہے خالی کہ ہم خدا کے وجود کے دلائل نہیں دے پاتے، اس لیے ایتھیزم کی تحریک بہت زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ایتھیزم کی موومنٹ اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ خدا کے وجود کے دلائل موجود نہیں ہیں. اصل میں ایتھیزم کی موومنٹ اس لیے زیادہ ہے کہ خدا کے وجود کے دلائل تو موجود ہیں، لیکن وہ آج کے دور میں اس طرح فٹ نہیں ہوتے کیونکہ آپ کا انداز سوال ہی غلط ہے، آپ کا انداز اسٹڈی غلط ہے. تو میرا پہلا آرگیومنٹ، یہ پہلی بنیاد یہ ہے کہ پہلے تو ہم سوال اٹھائیں ان پر کہ بھائی کیا اس طریقے سے ہی ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں ہے. Is this the only way to believe in something or not? And let's discuss a normal thing جو ہم اپنی زندگی میں نارملی کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے چائنا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ کوئی گیا ہے چائنا؟ مانتے ہیں سب چائنا؟ کیوں مانتے ہیں چائنا؟ میں کہتا ہوں چائنا ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ میری بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ میں اکیلا ہوں تو کیا ہوا بھائی؟ جب آپ لوگوں نے نہیں دیکھا میں نے بھی نہیں دیکھا، جب دیکھا نہیں ہے تو میں نہیں مانتا. سائنس تو یہی کہتی ہے، مادیت پرستی تو یہی کہتی ہے، مٹیریلزم تو یہی کہتا ہے. یہی کہتا ہے نا کہ بھائی آپ نے جو چیز نہیں دیکھی وہ نہیں مانتے ہم، جس کو وہ مٹیریلزم کا نام دیتے ہیں، سائنٹیفک اپروچ کا نام دیتے ہیں. تو جب مٹیریلزم کے اینگل سے دیکھیں گے، سائنس کے اینگل سے دیکھیں گے، تو جب آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو ہاؤ ڈو وی بلیو دیٹ چائنا ایگزسٹ؟ اور وی آل بلیو دیٹ چائنا ایگزسٹ. تو دیٹ اٹ سیلف شوز کہ the science is not the only way to truth. The science is not the only way to truth. کیونکہ سائنس کے علاوہ بھی طریقہ کار ہو سکتے ہیں چیز کو جاننے کے، پہچاننے کے. کسی چیز کو جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو 5 سینسز کے تھرو ایکسپیرینس کیا ہو، آپ نے 5 سینسز کے تھرو دیکھا ہو. کسی اور نے اگر آپ کو آ کے بتایا ہے تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کسی چیز کو ماننے کے لیے. دوسری مثال یہ ہے کہ امیجن کریں میری بیٹی عائشہ 4 سال کی ہے، بولنا شروع ہو گئی ہے، مجھ سے کہتی ہے کہ ابا جی what's the دلیل that you are my father. میرا ریاکشن کیا ہوگا؟ میں بولوں گا نہیں بیٹا، آپ آج کے دور میں بڑے سائنٹیفک ہو رہی ہیں تو میں آپ کو ذرا دلیلیں دیتا ہوں، آپ کے باپ ہونے کی دلیلیں میں دیتا ہوں. یہ کہوں گا میں. کوئی بھی ہوگا باپ کیا کرے گا؟ پہلے تو 2 رکھ کے دے گا، سیدھی بات ہے، 2 رکھ کے دے گا کہ بھائی پاگل ہو کیا؟ یہ کون سا سوال ہے؟ یہ سوال ہی فلاڈ ہے. بات سمجھ نہیں؟ تو یہ جو خدا کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں نا، تو خدا کو تو چاہیے کہ جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کو رکھ کے تو دیں پہلے. I'm not saying کہ we should do this. Obviously ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، بتائیں گے بھی. لیکن بہرحال یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوال کرنے کا طریقہ کار غلط ہے. کیونکہ جس طرح میری بیٹی عائشہ مجھ سے سوال کرتی ہے اور کہتی ہے ابا جی دلیل دیں کہ آپ میرے باپ ہیں، تو میں تو مطلب یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی محبت ہے کہ وہ ہمیں فوراً عذاب نہیں دیتا. ورنہ خدا کی اگر شخصیت ہماری جیسی ہوتی والعیاذ باللہ تو پہلے دن ہی عذاب آ جانا تھا ہمارے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. بہت سارے گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کئی گناہ تو اللہ ہمارے معاف کر دیتا ہے، کئی بے ایمانیاں ہماری معاف کر دیتا ہے، بدعقیدگیاں معاف کر دیتا ہے. تو پہلی بنیادی بات کی سمجھ لیں کہ یہ سوال اس طرح کرنا in itself is a fraud question. چلیں آپ کو میں ایک اور انالوجی سے سمجھا دیتا ہوں، آپ کو شاید بات ایسے سمجھ میں آ جائے.
اس گھر کے لوگ ہیں رہنے والے, اللہ کرے وہ مجھے اس بات پہ پکڑے نہیں پکڑیں گی نا. میں آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ گھر میرا ہے, یہ آپ کا گھر نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے؟ وہ گھر والے کیا کہیں گے؟ وہ کس سے دلیل مانگیں گے؟ مجھ سے یا میں ان سے دلیل مانگوں گا؟ کون کس سے دلیل مانگے گا؟ وہ مجھ سے دلیل مانگیں گے کہ بھائی میں تو پہلے سے اس گھر میں رہ رہا ہوں, آپ جو نئے آئے ہو آپ دلیل دو نا کہ آپ کا گھر کہاں سے ہے, میں کیوں خالی کروں؟ تو the onus or the burden of proof is on those people who ask the question کہ whether God exists or not, or those, especially those who deny God. Those who deny God, the burden of proof is on them, because تاریخ, historically we know this, that دنیا خدا پہ بلیف کرتی آئی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ نون ہسٹری 5000 سال کی کہتے ہیں, 5000 سال سے پوری دنیا کسی نہ کسی خدا پر ایمان لے کے آئی ہے. دنیا میں جس ریلیجن میں چلے جائیے, چاہے وہ ہندو مت ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, چاہے وہ بدھ مت ہو, چاہے وہ سکھ ریلیجن ہو, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی ریلیجن, چاہے وہ آگ کی پرستش کرنے والے ہوں, وہ کسی نہ کسی گاڈ کے اوپر بلیف کرتے ہیں, کسی نہ کسی خدا کے اوپر یقین کرتے ہیں, کسی نہ کسی خدا کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. جب کائنات یا دنیا, تاریخ اس بات کی گواہ ہے, شاہد ہے کہ کسی نہ کسی خدا کا تصور ہر ریلیجن کے اندر, ہر ریجن کے اندر, ہر کلچر کے اندر کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں ایگزسٹ کرتا تھا. تو those people who deny God, the burden of proof is on them کہ بھائی تاریخ ہمیشہ سے اس بات کو مانتی آئی ہے, آپ نئے آئے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ خدا کا وجود نہیں ہے, تو the burden of proof is on you. یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے. یہ نارمل قانون جب آپ پڑھتے ہیں, لا پڑھتے ہیں, تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے جس کے پاس قبضہ ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے اپنی جگہ پر. اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی کاغذات نہیں ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, تو جو جس کے پاس قبضہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے. اور اگر دونوں کے پاس کاغذات ہوں پھر بھی جس کے پاس قبضہ ہو وہ زیادہ حقدار ہے. یہ نارمل قانون دنیاوی قانون کے اندر ہے. تو جب یہ دنیا کے قانون کے اندر موجود ہے کہ جو پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی رسم ہے اس کی مخالفت میں کوئی چیز آئے گی تو اس کی دلیل موجود ہوگی, اس کی دلیل دینی پڑے گی. تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ہسٹری اس بات کی شاہد ہے, تو ہمیں اس کی نئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. The burden of proof is on them. میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج اس دور میں ہم رہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہم لوگوں کی بڑی زبردست باتیں سن کے نا, ان کی تھوڑی سی انگریزی اور ٹرمینالوجی سن کر نا ہم انسپائر ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اوہ دس سیمس لائک اے گریٹ کوسچن. بکواس ہے, آنیسٹلی اٹس اے بکواس. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے خدا کے. مطلب عجیب بات ہے نا کہ سائنس, آپ ان سے سوال کریں کہ بھائی سائنس کا پیراڈائم ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے اس کی دلیل دیں گے, تو سائنس خدا کے نہ ہونے کی دلیل کیسے دے سکتا ہے؟ اور how can I give you a scientific دلیل for God when we in original definition of God ہم یہ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا. ہماری تو بنیادی اصول ہی ہے, یا ہمارا بنیادی ایک مقدمہ یہ ہے, پریفیس یہ ہے کہ خدا نظر نہیں آتا. خدا کو آپ 5 سینسز کے تھرو ایکوائر نہیں کر سکتے. جب ہمارا بنیادی مقدمہ یہ ہے, اس کے بعد آپ کہیں آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے. بھائی ہاؤ کین وی گیو سائنٹیفک دلیل؟ ہم ریشنل دلیل تو دے سکتے ہیں, ایموشنل دلیل اور اسپرچول دلیل تو دے سکتے ہیں, لیکن وی کین ناٹ گیو اے سائنٹیفک دلیل. بیکاز ہاؤ کین
we give a scientific dalil to something which is beyond science. Something which is beyond science, جو کہ سائنس سے اوپر ہے، جس کی اپنی تخلیق ہے سائنس. فزکس کے لاز اس کی اپنی تخلیق ہے، وہ خود اس سے ماورا ہے، وہ خود اس سے بلند ہے، وہ خود اس سے اوپر ہے. تو how can we give the دلیل for him when he is beyond that those scientific laws and physical laws? I hope یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا نا کہ ہر چیز کو ہم سائنس سے ثابت کریں. پہلے تو ہمیں یہ کوشچن کرنا چاہیے کہ بھائی سائنس the only way to truth. دوسرا یہ کہ even if science is the way to truth, can we apply this to each and everything? And do we apply in normal life? We don't apply in this in normal life. Although ہم بظاہر بہت سائنٹیفک نظر آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں آج کے دور میں, but we live our 80% 90% life without science. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس, ایک اور انالوجی میں آپ کو دیتا ہوں, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے, آپ اس دوائی سے صحیح نہیں ہوتے, آپ واپس کہاں جاتے ہیں؟ حکیم کے پاس جاتے ہیں. کیوں بھائی حکیم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جائیں نا بھائی حکیم کے پاس, سائنس فیل ہو گئی ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں بھائی خدا کو میں نے ماننے کے بعد خدا کو پایا نہیں, یا میری زندگی صحیح نہیں ہوئی ہے, میں نے قرآن پڑھا میری زندگی صحیح نہیں ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی فضول باتیں ہم جب کرتے ہیں تو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان, جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی ہے, آپ کی حالت بہتر نہیں ہوتی ہے, آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اسی کے ساتھ شکایت کرتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں یار یہ تم نے دوائی دی تھی, دوائی کام نہیں کر گئی, تو وہ آپ کو ہیوی ڈوز دے دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جب خدا کی بات آتی ہے, قرآن کی بات آتی ہے, دین کی علاج کی بات آتی ہے, دینی علاج کی بات آتی ہے, آپ کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہوا, میں نے قرآن کی آیات پڑھی, قرآن پڑھا, قرآن سمجھا, قرآن میں محنت کی, لیکن مجھے مزہ نہیں آیا, میں ایتھیسٹ ہو گیا. That's a فضول بکواس. کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ نے جو ڈوز لی وہ آپ کے کام کی نہیں تھی, ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری زیادہ تھی تو آپ کو زیادہ ڈوز لینی چاہیے تھی, وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ ڈوز کس طرح کام کرے گی, لیکن پہلی بات یہ کہ آپ ڈینائی کیوں کر دیتے ہیں جب آپ کے ساتھ وہ کام نہیں ہوتا. تو خدا کا ڈینائل جب ہم اس بات پہ کرتے ہیں کہ خدا کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, میرے دل کو سکون نہیں مل رہا, میں نے قرآن پڑھا, قرآن سمجھا, قرآن یہ کیا وہ کیا, وہ ہو سکتا ہے پرابلم was in you, was not in the علاج, was in you. The disease was very big, جس کی وجہ سے آپ کا بات سے کام نہیں ہوا. تو میں آج یعنی میرا جو آج کا مقدمہ ہے, پری فیس ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ میں خدا کے ہونے کے دلائل دوں گا, جو بلکہ میں ایک انڈر لائن میں دے بھی رہا ہوں خدا کے ہونے کے دلائل, لیکن دس از ناٹ دی آبجیکٹو آف دا ٹاک. دا آبجیکٹو از ٹو آسک دا کوشچن کہ بھائی یہ جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے خدا کو ثابت کرنے کا, کیا یہ پاس وے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, اور is there any alternative way to achieve God's existence in our life, God's presence in our life. And that's the second part, کہ اصل میں بات سمجھیں کہ خدا نہ ہوتا تو بہت مسائل ہوتے ہیں, اور ایون جن لوگوں کی زندگی کے اندر خدا نہیں ہے, جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر خدا کو محسوس نہیں کیا, خدا کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے, اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے, ان کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے. They are in a spiritual void. They are in a spiritual void. جائیں آپ ابھی گوگل کر لیں and لکھیں top 10 reason why people abuse drugs, and you will find in majority of the researches آپ کو جو ملیں گی اس میں آپ کو ایک ریزن سب میں کامن ملے گا, which is the emptiness, the void they feel in their own self. And my question is, what is that void and emptiness in them? What is that void? What is that emptiness in them? And I believe
that emptiness is the emptiness of God's presence in their life. کہ وہ اللہ کو پہچانے ہی نہیں ہے. انہوں نے اللہ کی توحید کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی صفات کی پریزنس کو اپنی زندگی میں کبھی سمجھا ہی نہیں ہے، حاصل ہی نہیں کیا. اینڈ بیکاز آف دیٹ ان کی زندگی میں ایک وائڈ ہے. اینڈ ڈیو ٹو دیٹ وائڈ they are going here and there. They're trying everything in their life, but unfortunately they don't get anything. They're still feeling that void, and that's why they're abusing drugs, depression and rehab centers جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے اپنا لیا زندگی کے اندر, but it's not working for them. یہ جو گاڈ لیسنس کا زمانہ ہم جس زبان میں رہ رہے ہیں, it's the age of godlessness. جو کووڈ میں آپ نے ایک بڑا پینک دیکھا تھا, although ٹائم کافی ہو گیا, لیکن اگر آپ کو یاد ہو ایک بڑا پینک کی سچویشن تھی. دنیا کائنڈ آف کلوز ہو گئی تھی, کلوز ڈاؤن کر دیا, انہوں نے شٹر گرا لیے تھے کہ نہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, نہ دکان جا سکتے ہیں, نہ مسجد جا سکتے ہیں, نہ پارک جا سکتے ہیں. You can't go anywhere. It's just you are quarantined in your homes. You're imprisoned in your homes. And one of the reasons, and if you will inshallah acknowledge and appreciate this, کہ بہت سارے اور بیماریاں ہیں جو کووڈ سے زیادہ خطرناک ہیں اور کووڈ سے زیادہ ان کی ڈیتھ ریٹس ہیں. ایون جو ہم روڈ ایکسیڈنٹس ہیں نا, اگر آپ اس کا حساب و شمار لگا لینا تو اس میں کووڈ سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اس وقت ایک پینک میں کیوں چلی گئی تھی؟ تو نظر یہ آتا ہے کہ دنیا کے نزدیک جو اس کے خدا ہیں, ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو خدا کو نہ مانتا ہو. یہ بات ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو خدا کو نہ مانتا ہو. خدا کے انکار کرنے والے ضرور موجود ہیں, لیکن خدا کو نہ ماننے والا کوئی نہیں ہے. ان دونوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ خدا کا انکار ظاہری زبان سے تو کیا جا سکتا ہے, لیکن دل کے طور پہ نہیں کیا جا سکتا, عملاً نہیں کیا جا سکتا. زبانی ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن عملاً آپ خدا کا یعنی ایک سپر نیچرل یا کسی ذات کا جس کی آپ عبادت کرتے ہو اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں. من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ رأیت من اتخذ الہہ ہوا, ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی ڈیزائرز کو الہ بنا لیا. کوئی لوگ پیسے کو اور مال کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم, برباد ہو جائے درہم کا بندہ, برباد ہو جائے دینار کا بندہ. اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی عبودیت کے اندر رہنا چاہتا ہے. You can't come out from عبودیہ, you can't, پریکٹیکلی آپ نہیں کر سکتے. کوئی اپوزٹ جینڈر کی عبودیت میں چلا جاتا ہے جس کو کہتا ہے میں تمہارے لیے سب کچھ کر لوں گا, جان بھی مار دوں گا, سب کچھ ختم کر دوں گا. جب وہ چھوڑ کے چلے جاتی ہے تو بیچارہ اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ بیکاز he considered that person الہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا, جبھی تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو پریکٹیکلی آپ عبادت سے باہر نہیں نکل سکتے. You have to obey. اور اس میں بڑے سائڈ پوائنٹ ہے, لیکن مجھے یاد آیا شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت میں رہتا ہے. ہر بندہ ایون ایتھیسٹ بھی اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی عبودیت میں, ایسے کہہ لیں اللہ کی عبودیت میں یا اللہ کی باؤنڈریز کا پابند ہوتا ہے. اور پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں اگر یہ آئی پیڈ یہاں رکھنا چاہوں رکھ سکتا ہوں, میں اپنا یہ
ٹیبلٹ نہیں رکھ سکتا یہاں پر. کیوں نہیں رکھ سکتا؟ آپ کہہ رہے ہیں سپورٹ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے باؤنڈ کیا ہے اس فزکس کے لاز کو کہ یہاں پر نہیں رکھ سکتا. میں اپنی گاڑی ایک اسپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتا. آپ کہیں گے گاڑی کے انجن میں اتنی پاور نہیں ہے. میں کہوں گا اللہ نے اس گاڑی کو پابند کیا ہے فزکس کے لاز کے تھرو کہ وہ اس سے زیادہ اسپیڈ نہیں مار سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو ہم گھروں کے لیے ستون بناتے ہیں یہ بھی اللہ نے پابند کیا ہوا ہے فزکس کے لاز کے تھرو کہ اس کے بغیر آپ کے لیے چارہ کار نہیں ہے. تو کم از کم آپ 50% لائف 50-60% لائف اللہ کے لاز کے پابند ہوتے ہی ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ گاڑی زیادہ تیز نہیں چلا سکتے، ہاتھوں کے ذریعے چل نہیں سکتے، ہاں ناک کے ذریعے کھا نہیں سکتے، منہ کے ذریعے سن نہیں سکتے، آنکھوں میں اگر مٹی آ جائے تو آپ کی آنکھیں خود بخود چپٹیں گی، آپ روک نہیں سکتے اسے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ مختلف چیزوں میں پابند ہیں اللہ کے. جب آپ اللہ کے پابند ہیں، شیخ عثیمین کہتے ہیں جب آپ اللہ کے پابند ہو 50-60% یا whatever یعنی جتنا بھی آپ پابند ہیں، تو کیوں نہ اللہ کی پوری مکمل پابندی کر لیں اللہ کے حدود کی. اللہ کی پابندیوں میں تو ہو نا. میں اور آپ سب اللہ کی پابندیوں میں موجود ہیں، اللہ کے حدود کی پابندیوں میں موجود ہیں. فزکس کے لاز کس نے بنائی؟ یہ کائنات کس نے بنائی؟ میرے رب نے بنائی ہے. وہی اللہ ہے نا جو آگ کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے. یہ بات سمجھیں کہ آگ کے اندر آپ کہیں گے آگ کے اندر جلانے کی، میں آگ پہ ہاتھ رکھتا ہوں میرا ہاتھ جل جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ آگ کے اندر تاثیر ہے. میں کہوں گا یہ تاثیر رکھی کس نے ہے؟ سوال یہاں سے شروع ہونا چاہیے کہ یہ تاثیر رکھی کس نے ہے. اور یہی وہ رب ہے جس نے اسی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. قلنا یا رکونی قلنا یا نار رکونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہی میرا رب تھا جس نے اس فزکس کے لاز کو توڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو پابند بنا دیا کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے. یہی رب تھا میرا جس نے قرآن میں کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے اللہ کے نبی، یہ آپ نے مٹی اٹھا کے نہیں پھینکی تھی، یہ ہم نے مٹی ان کی آنکھوں میں جھولی تھی. یعنی ایک بندہ مٹی اٹھا کے پھینکے گا کتنے لوگوں کی آنکھوں میں جائے گا؟ سوچے ذرا، انسان کے پاس کیا اتنی طاقت ہے. لیکن یہ میرے نبی نے نہیں پھینکی تھی، میرے رب نے اصل میں اس کے اندر یہ طاقت ڈالی تھی کہ ان کی آنکھوں میں چلی گئی تھی. تو انڈرسٹینڈ کہ اصل اللہ رب العزت ہے. ہماری زندگی کے اندر جو جو تاثیرات موجود ہیں وہ اللہ نے رکھی ہے، اور اللہ چاہے تو تبدیل کر سکتا ہے. although اللہ جنرلی اپنے کائنات کے لاز کو تبدیل نہیں کرتا جنرلی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ یہ معجزہ اور یہ کرامت کر دیتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا اس سے پہلے جو میں سائڈ پوائنٹ آیا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا بات ہوئی تھی. بہرحال پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ رب العزت اصل ہے، اور اللہ رب العزت ہی کائنات کا مالک ہے. یہ فزکس کے لاز اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اور آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو خدا کے دلائل پہ پوچھنے سے پہلے ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی خدا کے ڈینائل کے دلائل دو. تم خدا کے ڈینائل کے دلائل دو، خدا کے ایگزسٹنس کے دلائل نہ دو. ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی سے خدا کو نکالا، ان کی زندگی مسائل کا شکار ہو گئی، ان کی زندگیوں میں پریشانیاں آ گئی. اور یہ ہماری ایک فطرت کی
زبردستی ہے، ضرورت ہے. یہ بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. ہماری فطرت کی ایک ضرورت ہے کہ ہمیں ایک رب چاہیے، ایک معبود چاہیے جس کی ہم عبادت کریں، جس کے سامنے ہم سر جھکائیں، جس کے سامنے ہم اپنی مناجات کریں. ایک دہریہ ہے برٹن رسل، آپ نے نام سنا ہوگا. برٹن رسل بڑا مشہور دہریہ ہے، کافر ہے، ایتھیسٹ ہے، ڈینائی کرتا ہے خدا کو. وہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کام کروا لیتے ہیں ان کے ہی منہ سے. کہتے ہیں کہ that man is the product of causes which had no provision of the end they were achieving. That is origin, his growth, his hopes, his fears, his loves, his beliefs are but the outcome of accidental collocations of atoms that no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve an individual life beyond the grave, that all the labors of ages, all the devotion, all the inspiration, all the noonday brightness of human genius are destined to extinction in the vast death of the solar system, and the whole temple of man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of universe in ruins. All these things, if not quite beyond dispute, are yet so nearly certain that no philosophy which rejects them can hope to stand. Only within the scaffolding of these truths, only on the firm foundation of unyielding despair, can the soul's habitation henceforth be safely built. میں اپنی زبان میں اس کو آسان بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ ہماری اچیومنٹس کا، ہماری محنتوں کا، ہماری امیدوں کا، ہماری جو بھی ہم زندگی میں کر رہے ہیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ کائنات کے سورج کے غروب ہونے پر، جب کائنات ختم ہو جائے گی، انسان کی ساری محنتیں بھی ختم ہو جائیں گی، تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی اچھائی اور امید کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ڈسپیئر کی بات ہے، ایک بے سکونی کی بات ہے. یعنی ایتھیزم کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جس دن کائنات ختم ہو جائے گی اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. جس دن یعنی یہ سولر سسٹم پھٹ جائے گا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. وہ یہی کہتے ہیں. اس کے بعد انسان کے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. تو میں اور آپ اگر سوچیں کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسی آئیڈیالوجی کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ میرے کام کرنے کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، مجھے میری اچھائیوں کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، مجھے میری محنتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں لیکن میرا کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ایون اگر ہم کہتے ہیں although we believe that God exists، لیکن اگر let's just suppose کہ ان کا دعویٰ مان لیں کہ God exist نہیں کرتا، لیکن کم از کم میرے اور آپ کے پاس ایک امید تو ہے. چلیں وہ ایک فضول صحیح، لیکن کم از کم ایک امید کا بادل تو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے نا، ایک امید کی کرن تو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو میری دعاؤں کو سنتا ہے. میں رات کو اٹھ کے تہجد میں اپنی دن بھر کی محنت، اپنی دن بھر کی غلطیاں اللہ کے سامنے لا کے رکھتا ہوں. میں اپنی دل کی مایوسیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں اپنی زندگی میں مسائل دیکھتا ہوں اور میرا کچھ سننے والا نہیں ہے، لیکن جب میں رات میں آتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ میرا کچھ سننے والا ہے، تو اس میں جو آپ کو ایک سکون ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو سن رہا ہے، کوئی تو ہے جو میری بات کو مانتا ہے، کوئی تو ہے جو میری دعاؤں کو قبول کرے گا، آج نہیں تو کل، لیکن کم از کم سن تو رہا ہے نا. لیکن جب آپ امیجن کریں کہ ہر کوئی، ایک تو پہلی بنیادی بات جب آپ مان لیں کہ خدا نہیں ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ پھر اپنے لیے کام کریں گے، کسی اور کے لیے کیوں کام کریں گے؟ بھائی جب تک میں مزے میں ہوں تب تک میں کروں گا. میں کیوں اپنی بیوی کی ذمہ داری لوں؟ بے وقوف شخص ہوں کیا میں بیوی کی ذمہ داری لوں؟ میں کیوں لوں گا؟ بھائی اس کی بیماری کا مسئلہ، اس کی
اس کے کھانے پینے کا معاملہ، اس کے کپڑوں کا معاملہ، اس کے اوپر خرچ کرنا، اس کا سب کچھ، ساری زندگی، ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے. میں اپنے دوستوں کا خیال کیوں رکھوں؟ میں اپنے معاشرے کا خیال کیوں رکھوں؟ Why should I care about them when I know that I will live only 60 years and 70 or 70 years? میں دنیا میں جتنی بھی خرابی کر لوں 70 سال میں تو ختم نہیں ہونے والی، تو میں تو اس دنیا کو خراب کر کے چلا جاؤں گا. Why should I care about it when there is no reward for my goodness and when there is no accountability for my badness, for my evilness? Why should I care? But when I know there is someone who will reward me for my goodness, for my good actions, for my good deeds, and when I know that there is someone who will make me accountable for my bad deeds and evil deeds, then I will be more cautious. I will be more conscious. تو یہ کہنا کہ خدا کا وجود نہیں ہے، یہ صرف دنیا کے لیے برائی کا باعث ہے. ایون ہم ریلیجن کو اگر سائڈ پہ رکھ بھی دیں، آخرت کو سائڈ پہ رکھ بھی دیں، صرف دنیاوی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس کے اندر مسئلہ ہے کہ قانون کوئی نہیں ہے. قانون کیوں ہوتا ہے؟ قانون اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے غلطی کی ہے تو مجھے پکڑا جاؤں گا، اور پکڑا جاؤں گا تو اس کی یہ سزا ملے گی. اس وقت انڈیا پاکستان جو آپس میں جنگ لگی ہوئی ہے، کسی حد تک they are cautious. ایک تو آپس میں جو کچھ ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن they are bit cautious کیونکہ انٹرنیشنل لاز ان کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان کی. اقوام متحدہ کی سپریم کورٹ میں بلا لیا جائے گا، جس سے ICJ کہتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بلا لیا جائے گا، اور پھر مسائل ان پہ سینکشنز لگائی جائیں گی، ان کے اوپر پینلٹیز لگائی جائیں گی. So there is accountability. That's why they're not escalating the war. دنیا کو سیدھا رکھنے کے لیے آپ کو ایک سپریم پاور چاہیے ہوتی ہے. اب چاہے آپ اس کو مینیپولیشن کہیں یا آپ اس کو حقیقت کہیں، it is the requirement. They call it a manipulation, we call it that's the way the life works. اسی طرح کام کرتی ہے دنیا، اس طرح زندگی کام کرتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ خدا نہیں ہے، تو انسان کی زندگی کا پرپس بھی ختم ہو جائے گا. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد حیات بھی ختم ہو جائے گا. میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے ویسٹ میں لوگ کتے بن رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو ہائرارکیل سسٹم ہے ایک کسی بھی چیز کو ویلیو دینے کا، that's upside down now. خدا سب سے نیچے ہے اور مٹیریل سب سے اوپر ہے. ہمارے یہاں خدا سب سے اوپر تھا اور مٹیریل سب سے نیچے تھا. انہوں نے پورا اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے. اگین میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ عبادت کرتے ہیں لیکن مٹیریل کی عبادت کرتے ہیں. ہاں، بات مجھے یاد آ گئی کہ ہم بات کر رہے تھے کووڈ کی، کہ کووڈ کے اندر دنیا پینک کا شکار اس لیے ہوئی کیونکہ ان کے 3 بڑے خدا، یا ان کے جو خدا تھے وہ بے بس ہو گئے تھے. they were powerless. ان کا ایک بڑا خدا ہے ٹیکنالوجی. ہم نے دیکھا ابھی جو جہاز رافیل جس کی وہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے، وہ جب مار گرایا ہے تو پوری دنیا میں ایک الگ پینک. آپ دیکھیں تو فرانس کا پینک، انڈیا کا پینک، ان کی میڈیا میں جو پینک چل رہا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا وہ ڈفرینٹ پینک ہے. یہ پینک ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنا بڑا مانتے ہیں. جب ٹیکنالوجی فیل ہو گئی تو ختم، ان کی جنگ ہی ختم ہو جائے گی نا. انڈیا، یہی مودی جو سرکار ہے،
انہوں نے 2019 میں کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ہم پاکستان کو مزہ چکاتے. اسی ٹیکنالوجی کے اوپر ان کا یقین تھا. اقبال نے کیا کہا؟ مومن کیسے لڑتے ہیں؟ ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. یورپ سے یہ مشین آئی تھی رافیل، قرآن سے بنا کے دی. ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو ہے پابندی مومن پہ بھروسہ. ابلیس یورپ کے مشینوں پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے بندے اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے فیصلے ایمان کی طاقت پہ ہوا کرتے ہیں. ہمارے فیصلے ٹیکنالوجی کے پابند نہیں ہوتے. یہی 313 تھے جنہوں نے بدر کے اندر 1000 کے لشکر کو کیا. تو خدا کی جو پریزنس آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ بات سمجھیں کہ ایک صحابی اپنی دنیاوی زندگی کو خیر بات کہہ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ایک تیر آ کے لگتا ہے انہیں اور کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مٹیریلسٹک بندہ جو بیٹھا ہوگا وہ تو کہے گا یہ پاگل ہے، he is insane person, he is a crazy person. بٹ فرام an ایمانی پرسپیکٹو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بات سچ کہی ہے. فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی اصل میں اخروی کامیابی کی بات ہے. اس نے وہ محسوس کر لیا جو خدا کی زندگی کی جو خدا کی پریزنس اس کی زندگی کے اندر تھی، اس نے وہ محسوس کر لی تھی، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو کامیابی پہ فائز سمجھا. تو پہلی بات ان کی ٹیکنالوجی، کووڈ کے اندر جو پینک آیا تھا وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا تھا. دوسرا، ان کا سرمایہ ختم، سرمایہ کی کو آگ لگ گئی تھی، سرمایہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. سرمایہ کیا کرتا ہے؟ پیسہ آپ لگاتے رہو، اس کا علاج ہی نہیں. کووڈ کا علاج ہی نہیں تھا ان کے پاس. تو سرمایہ پہ سرمایہ لگاتے رہو لیکن اس کا علاج نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اور تیسری بات، سائنس فیل ہو گئی تھی کہ سائنس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہی تھی. سائنس اس کو پکڑ نہیں پا رہی تھی کہ وائرس آیا کیسے، کہاں سے آیا، اس کا کاز کیا ہے. مطلب افواہیں تو بہت تھیں لیکن کوئی ایکچوئل کاز نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو ایمانی تناظر میں ایک اسلامک بلیفز جو ورلڈ ویو ہے ہمارا خدا کے بارے میں، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کوئی ایسی حیثیت اختیار کیا ہو. ایون ایک مسلمان کی آج تک یہ ایمان، یہ کیفیت ہے کہ ہم خدا کو لاجکلی ریشنلی تو شاید مان لیتے ہیں لیکن اس کی پریزنس کو اپنی زندگی کے اندر محسوس نہیں کر پاتے. خدا کے وجود کے دلائل آپ دے سکتے ہیں شاید کسی کافر کو، لیکن while you are giving those دلائل and arguments, you might not feel his presence in your heart. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ You may give دلائل to یعنی آپ ڈیبیٹ تو جیت جائیں گے لیکن شاید آپ اس کو قائل نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ you don't feel that presence in your heart, that اثر in your heart, that محبہ and love for Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. تو understand that کہ جو بھی ہم زندگی میں کریں، ہماری لائف should be based on the ایمان, not just the rational or reason of God or Islam. Yes, reason and rationality اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے and we give دلائل. ہم ایتھیزم سے ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. we have the برتری. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ریشنل دلائل میں ان سے زیادہ اچھے دلائل موجود ہیں. لیکن right now for this discussion and this talk, I'm not coming from that perspective because I'm seeing that people in answering those arguments or those debates, ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل یہ نہیں ہے. اصل اس اللہ کو محسوس کرنا ہے.
اپنی زندگی کے اندر میں اور آپ محسوس کریں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ایکچولی وہ میری نماز کو سنتا ہے، وہ میری نماز کو دیکھتا ہے. جب میں اکیلے کمرے میں ہوتا ہوں اور میں گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہوں، وہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ محسوس کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہی اصل ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان اہل اسلام کو کہتے ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو ان کو کہو آپ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، آپ ابھی اسلام پہ آئے ہیں. ابھی آپ ریشنلی اللہ پر ایمان، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننا شروع نہیں کیا ابھی آپ نے. اللہ کی پریزنس کو فیل کرنا نہیں شروع کیا ابھی آپ نے. ابھی آپ نے اللہ کو اس طرح اپنی زندگی کے اندر اپنایا نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار ویسے ہو جائیں، کہ آپ کی شادی اور جنازے ایسے ہو جائیں، کہ آپ کی خلوتیں اور جلوتیں ایک جیسی ہو جائیں، کہ آپ پبلک میں جب ہوں تو آپ اللہ کو پریزنس سمجھتے ہو، اللہ کی پریزنس کا اظہار کرتے ہو، سمجھتے ہو، اور جب آپ اکیلے میں ہو تو اللہ کی پریزنس کا اظہار کرتے ہو. یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور I wanted to discuss this Friday night حلقہ from this perspective کہ ہم اللہ کے ایمان، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں. اسلام پہ اب کام نہیں چلے گا، اور خاص طور پہ جس صورتحال میں اب ہیں، خاص طور پہ جب ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں، تو اس جنگ کے اندر ایمان کی طاقت سے لڑا جائے گا، اسلام کی طاقت سے نہیں لڑا جائے گا. یعنی خالی زبان سے آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہ ہندو مت ہیں، ہندو مت کو ماننے والے ہیں، وہ ہندوستانی ہیں، ہندو ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ ان کے ریلیجن کے اوپر بات کریں وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن خالی اسلام یعنی صرف زبان سے کلمہ بولنا ہو، مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے. آپ کے اندر وہ ایمانی تناظر ہونا چاہیے. آپ ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ میں یہاں پر میری پرسنل مسائل آ رہے ہیں، یہاں پہ مجھے ان سے ذاتی دشمنی ہے. اینڈ وی آل نو دس کہ جنگوں کے اندر مسلمان پیچھے ہٹے اس لیے نہیں کہ ان کے پاس ایمانی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر ہم اپنی ذاتیت کو لے کر آ گئے. یہی وہ مسلمان تھے جب وہ عروج پہ تھے اور غیر مسلموں نے حملہ کیا اور they were not able to defend themselves. انہوں نے وہ جزیہ واپس کر دیا کہ بھائی آپ نے ہمیں جزیہ دیا تھا کہ ہم آپ کی ڈیفینس کریں گے. نان مسلمس کی بات کریں، ہم آپ کا جزیہ واپس کریں، ہم آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ابھی تو ہم اپنی جنگوں میں ہی پڑے ہوئے، ہم اپنا ڈیفینس نہیں کر پائیں گے تو آپ کا کیسے پکڑ پائیں گے. یہ ہوتا ہے ایمان، کہ آپ ہر معاملے کے اندر اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی پریزنس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور یہی قرآن کے دلائل اسی کے اوپر ہیں. قرآن، آخری بات کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن تمہارا دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہے گا جب تک تم فَاتَّبِعُونِی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا شروع کر دو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اور یہ ہے وہ فیتھ، یہ ہے وہ ایمان جس کے پیچھے ہمیں بھاگنا ہے، جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، کہ اللہ کی پریزنس کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت. میں اس کی ٹرانسلیشن اپنے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو اس کی ٹرانسلیشن نارمل ٹرانسلیشن یہ ہے، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو. بٹ دا بیٹر ٹرانسلیشن اور دا ایسنس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala in whatever situation you are in. In whatever situation you are. چاہے آپ جنگ کی صورت میں ہو، امن کی صورت میں ہو، چاہے آپ اکیلے میں ہوں، چاہے آپ پبلک میں ہو، feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اس کے لیے آپ کو کوئی لاجیکل ریشنل آرگیومنٹس کی ضرورت نہیں ہے. If you feel that presence, you will have the better certainty, yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala,
دین اینی ادر ڈبیٹر آف دا ورلڈ جو کہ آپ کو دلائل دے خدا کے. جب آپ پریزنس کو فیل کریں گے نا اللہ کی اپنی زندگی کے اندر، اس احساس کو لے کر آئیں گے. وہ احساس میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ 1,00,000 دلائل بھی پڑھ لیں خدا کے ہونے کے، خدا کو لیکن پھر بھی آپ وہ ایمانی کیفیت پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر آخری بات میں انشاءاللہ اس پہ ختم کرتا ہوں کہ امام الرازی رحمہ اللہ نے ایک بوڑھی خاتون کو کہا، بہت مزے کیا. امام راضی نے ایک بوڑھی خاتون کو کہا رحمہ اللہ کہ میں تجھے 100 دلائل دے سکتا ہوں خدا کے وجود کے. I can give you 100 arguments for the existence of God. وہ بوڑھی عورت انسپائر نہیں ہوئی. She didn't found that inspiring. مطلب ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہاں بھائی واہ یار 100 دلائل اللہ کے ہونے کے دو جرو. She didn't find that inspiring. She replied and said کہ اس کا مطلب ہے تمہیں 100 شک بھی ہوئے تھے خدا کے اوپر. I don't need to give you any دلیل or the existence of God when I believe that that exists. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے مسئلہ، یہ اصل بیس لائن پوائنٹ ہے کہ خدا کے اوپر obviously انسان کی زندگی میں شک شبہات سب آتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر. But try to come to counter this doubt from another side, from different perspective, from different lens. You don't need to have the same lens as the Westerners have, as the skeptical or orientalists have. جو ان کے پاس لینس ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لینس آپ کے پاس بھی ہو. وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی.